ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ جس سے آپ کو بہت نصیحت حاصل ہوگی، بہت کچھ فائدہ حاصل ہوگا، لیکن گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل پورا سنیں۔ آخر میں اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ایک شخص جو بڑا امیر تھا، ہر وقت فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا اور کبھی بھول کر بھی خدا کی یاد نہیں کرتا تھا، بھول کر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ ایک روز اپنے غلام کو 4 درہم دیے تاکہ وہ بازار سے مٹھائی خرید کر لائے۔ چنانچہ وہ غلام گیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مجمع میں وعظ فرما رہے تھے، مجمع میں خطاب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ غلام نے سوچا تھوڑی دیر حضرت منصور کی تقریر سن لوں، چنانچہ وہ اس مجلس میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت حضرت منصور ایک مستحق درویش کی خدمت کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو شخص اس درویش کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ غلام نے دل میں سوچا کہ یہ 4 درہم جو میرے پاس ہیں میں اس درویش کو دے دوں اور 4 دعائیں اپنی مرضی کے مطابق کروا لوں۔ چنانچہ اس نے وہ 4 درہم درویش کو دے دیے۔ حضرت منصور نے فرمایا کہ جزاک اللہ، اب بتاؤ کہ تمہارے واسطے کون کون سی دعائیں کروں؟ غلام نے کہا، پہلی تو یہ دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھے غلامی سے آزادی دے دے، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے، تیسرے یہ کہ مجھے 4 درہم مل جائیں، چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور حاضرین مجلس کو اور میرے مالک کو سب کو بخش دے۔ حضرت منصور نے یہ 4 دعائیں کی اور وہ غلام یہ 4 دعائیں کرا کے گھر واپس آ گیا۔ مالک نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی دیر کہاں لگائی؟ تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں 4 درہم حضرت منصور کی مجلس میں دے کر کے آیا ہوں اور اس کے عوض حضرت منصور سے 4 دعائیں کرا لی ہیں۔ مالک نے پوچھا کہ وہ 4 دعائیں کون کون سی ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو سناؤ کہ تم نے کون سی دعائیں کرائی ہیں؟ غلام نے کہا کہ ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ مجھے آزادی عطا فرما دے، اور دوسرے یہ کہ ان 4 درہموں کے عوض مجھے 4 درہم مل جائیں، تیسرے یہ کہ خدا تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، تیسری یہ کہ خدا تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، چوتھے یہ کہ خدا تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، حضرت منصور اور سارے حاضرین جلسہ پر اپنی رحمت فرمائے اور سب کی مغفرت فرما دے۔ مالک نے یہ سنا تو کہنے لگا، پہلی دعا تو قبول ہو گئی، جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا، دوسری بھی قبول ہوئی، لو ان 4 درہموں کے عوض میں تجھے 400 درہم دیتا ہوں، اور تیسری بھی دعا قبول ہوئی، سنو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا اور کسی گناہ کے قریب نہ بھٹکوں گا۔ اب جو کچھ میری قدرت میں تھا میں نے اس کو کیا، جو کچھ میری طاقت میں تھا میں نے اس کو پورا کر دیا، لیکن چوتھی بات میرے اختیار میں نہیں، اس میں میں مجبور ہوں اور یہ کام میرا نہیں ہے اور میں یہ کام کر بھی نہیں سکتا۔ اسی وقت ہاتف غیبی سے آواز آئی، ہے میرے بندے، جو کچھ تیرے اختیار میں تھا بندہ ہو کر تو نے وہ کام کر دکھایا، تو جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے ہم رحیم و کریم ہو کر ہم وہ کام کیوں نہ کریں؟ جاؤ، ہم نے تجھے، تمہارے غلام منصور اور سارے حاضرین جلسہ کو اپنی رحمت میں لیا اور سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا واقعہ تھا، کتنا دلچسپ واقعہ تھا، کتنا سبق آمیز واقعہ تھا۔ اس واقعے سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، جو ہمیں درس ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے مقبولوں کی مجلس میں شرکت رحمت حق اور باعث نجات کا ذریعہ ہے، اور مستحقین کی مدد سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور مدد کرنے والے پر رحمت فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں سے دعا کرانے میں مقصد جلدی حاصل ہو جاتا ہے۔